حضرت حبیب اجمی مرید ہو گئے حضرت حسن بصری کے. انہوں نے کو اللہ توبہ بتائی, دروازے کھلنے لگے. حضرت پیار بھی بڑا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد خلافت دے دی. کچھ بن کے بیٹھ گئے حبیب اجمی, بن کے بڑی بڑی باتیں کرنے لگے, بڑے بڑے جملے بولنے لگے. شیطان قبضہ جما لیتا ہے. ذرا سا کوئی آدمی بر وقت مسجد آنے لگ جائے تو باقی سب کو سمجھتا ہے بے نمازی ہے. فٹافٹ قبضہ جما لیتا ہے شیطان. وہ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بھی نا وہ چکر چلانے لگا. تو اب کیونکہ میرے اوپر قبضہ ہو گیا تھا, میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے, مالدار بھی بڑے تھے, مجھے کیا ضرورت ہے بار بار حضرت کے پاس جانے کی. پیر صاحب کے پاس آنا جانے چھوڑ دیا. توجہ ہے میری بات پر. کہتے میں ایک دن نا دریا کے کنارے گیا, مجھے پار جانا تھا دریا سے, تو جہاں کشتی ملاح جہاں سے اٹھایا کرتے تھے نہ, وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. جب میں وہاں گیا تو حضرت حسن بصری میرے پیر و مرشد بھی کھڑے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ یہاں کھڑے ہیں, خیریت؟ فرمانے لگے یار وہ اس طرف, یہ آج سے 1100-1200 سال پہلے صوفیاء کی بات کر رہا ہوں جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے, قرون اولیٰ کے ابتدائی دور کے مسلمان. فرمانے لگے کہ بھائی وہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی, تو وہ ملا سواریاں لے کے چلا گیا ہے. اب دوبارہ آئے گی نا جب کشتی واپس, اس پر بیٹھوں گا اور میں دوسرے کنارے جاؤں گا, تو لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں. توجہ ہے میری بات پر. بڑی جلدی بندہ بولتا ہے, بڑی جلدی. بعض لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو دم بخود ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا جملہ کہہ گیا, یہ اتنا بڑا, اس نے سوچا ہی نہیں یہ کیا کہہ گیا ہے, اتنی جلدی اتنی اونچی بات کیسے کر گیا, یہ تو بڑی دور کی بات تھی اور اتنی لمبا چوڑا اس نے دعویٰ کر دیا ہے. کہتے ہیں حضرت حسن بصری کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں, واپس آئے گا تو جاؤں گا. تو حبیب اجمی کہنے لگے حضرت جی اتنے ورد وظیفے پڑھ کے بھی کشتیوں پہ بیٹھ کے دریا پار کرتے ہو. پیر سے کہہ رہے ہیں اتنا کچھ کر کے ابھی بھی کشتی کا, یہ دریا کا اور ملا کا انتظار ہے. آپ فرمانے لگے باپ بیٹے ایسے ہی ہے. کہنے لگے حضور اتنا کچھ پڑھ کے بھی, تو فرمانے لگے تو بتا تو کیسے پار کرتا ہے. تو مرید صاحب نے کیا کیا, بسم اللہ پڑھی تو ایک پیر دریا میں رکھا, دوسری دفعہ کلمہ شریف پڑھا تو دریا سے پار, تیسری دفعہ واپس آ گئے. کہنے لگے اس طرح پار ہوتا ہے. آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے تو اس طرح کیا کر, پر میں تو کشتی کے ذریعے جاؤں گا, آ لینے دے. کہنے لگے حضور وجہ, جب میں بسم اللہ شریف پڑھوں, کلمہ طیبہ پڑھوں تو ہو کے آ جاتا ہوں, تو آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اتنا کچھ کاہے کو ورد وظیفے چلے, ابھی بھی بڑھاپے میں بھی ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہو, وجہ؟ تو کہتے ہیں اتنی دیر میں گفتگو میں دریا کے قریب وہ ملا بھی کشتی لے کے آ گیا. تو حضرت نے پیر اٹھایا, کشتی میں رکھا, میری طرف دیکھا, اور عاجزی کے ساتھ ان کی نظریں میں نے جھکی ہوئی دیکھی, اور میرا شیخ دو جملے کہہ کے میرے اندر کے سارے بت توڑ گیا. فرمانے لگے حبیب تو نے دنیا کے دریا پار کرنے کو ورد وظیفے پڑے ہوئے ہیں, تو لوگوں کے بازو پکڑ پکڑ کے دنیا سے پار گزارنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے میں بھی گزر جاتا ہوں, اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کا بھی بازو پکڑ کے دریا سے پار لگا دیتا ہوں. فرمایا میں نے جو ورد وظیفے پڑھے ہیں وہ اس لیے پڑھے ہیں کہ خود بھی پل سرا سے گزروں گا, اور اللہ کے بندوں کے لیے دعا کر کے انہیں بھی وہاں سے پار گزار دوں گا. تو نے دنیا کے لیے پڑھے ہیں, میں نے پل صراط کے لیے پڑھے ہوئے ہیں. اور فرمایا یہ تو کشتی سے بھی پار ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا, وہ ذرا مشکل ہے. تو میں نے جو رب کی ہے اس لیے کی ہے کہ یا اللہ مہربانی فرما, مجھے بھی پار گزار دینا, اور جس کے لیے میں تیری بارگاہ میں عرض کروں اس پر بھی نظر کرم فرما دینا. حبیب اجمی فرماتے ہیں میں وہیں سجدے میں گر گیا, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے علم کا, تیری دی ہوئی فضیلت کا غلط استعمال کیا, مجھ سے درگزر فرما. باریک چالوں سے صوفی آگاہ ہوتا ہے, باریک چالوں سے وہ بتاتا ہے کہ یہاں کر کے تیرا نقصان ہو رہا ہے, اس کو خبر ہوتی ہے, یہاں کر کے تو تباہی کر رہا.